وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور جب بولو تو انصاف کا بولو، فَاعْدِلُوا، چاہے یہ گواہی تیرے رشتہ دار کے خلاف ہی جاتی ہو، لیکن بولو تو سچ بولو۔ اس سے مراد صرف گواہی نہیں ہے، قلت اس لیے قلتم کا لفظ ہے جس میں وسعت ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ میں اشارہ ہے کہ اگر تمہیں کہیں اپنے رشتہ دار کے خلاف بھی سچ نظر آئے تو بولو، گواہی کا لفظ نہیں ہے۔ قلتم کے اندر گواہی بھی ہے، اور قلتم کے اندر عموم ہے، جب بول انصاف کا بول، یعنی ایسا بول نہ بول جو کسی کی عزت کو اڑا دے، کسی کی پگڑی کو اچھال دے، کسی کی عزت نفس کو ذبح کر کے رکھ دے، کسی کی بیٹی کی عزت اچھل جائے، کسی کے بچے کی عزت اچھل جائے، ایسا بول نہ بول۔ یہ صرف عدالت کی گواہی کی حد تک نہیں ہے، عدالت کی گواہی کی حد تک نہیں، میرا مستقل مضمون ہے زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، ماں باپ کے آگے سنبھل کے بولو، بیوی کے آگے سنبھل کے بولو، بچوں کے آگے، ہر انسان کے آگے سنبھل کے بولو۔ جہاں خون کے رشتے ہیں وہاں بہت زیادہ سہ جاؤ، تھوڑی دیر کی تکلیف ہوگی، پھر اللہ تمہیں ایسی راحت دے گا کہ اس کا مزہ لوگی۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، اللہ اس کی بخشش کرے، میرا دوست تھا ناصر، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، جب سے تم نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ صبر میں بھی ایک لذت ہے، ایک مٹھاس ہے، جیسے غصہ نکالنے میں ایک تسلی ہوتی ہے، بعد میں پشیمانی کے انبار لگ جاتے ہیں، پی جانے میں ایک کڑواہٹ ہوتی ہے، اور بعد میں راحت و انبساط اور فرحت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، جواب دینا نہ سیکھو، چپ رہنا سیکھو، جواب دینا نہ سیکھو، چپ رہنا۔ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے کیوں کہہ دیا، اس نے یہ کہا، کہنے دو، گزر جاؤ، تو اللہ تمہیں اندر کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، یہ اس کی اصل تفسیر ہے کہ ہر حال میں زبان سے بولو، نپا ہوا، تلا ہوا، صحیح۔ ہم انسان ہیں، کبھی بریک فیل ہو جائے گی تو ہو جاتا، کلمہ نہیں، لیکن یہ عادت نہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ، یا اللہ معاف کر، جس سے زیادتی ہوئی اس سے معافی اور تلافی، اور پھر ہمت کر کے پھر سفر شروع کریں گے، پھر گر پڑیں گے، کیا ہوا؟ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ یہ تو جنگ ہے نفس کے ساتھ، جو خوفناک جنگ ہے، جو ہر آن ہر گھڑی جاری ہے، کبھی وہ جیتے گا، کبھی ہم جیتیں گے۔ جب وہ جیتے گا ہم روئیں گے، معافی مانگیں گے اللہ سے بھی، جس سے زیادتی ہوگی اس سے بھی، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمارا، اللہ خوش ہوگا، اور اللہ ہمیں آہستہ 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 نفس مطمئنہ نصیب فرما دے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، زبان کے بول کو عدل والا بنا دے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بدری صحابی، احد کے صحابی، حدیبیہ کے صحابی، سارے سفروں میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، ایسے چند لوگ ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ میں چند لوگ ہیں جو ہر سفر میں ساتھ رہے، اور یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے، اور یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سوچو تو صحیح، ایک آدمی جنگ بدر میں شریک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے جاؤ جو مرضی کرو، میں نے معاف کر دیا، تو وہ کہتے ہیں میں جنگ بدر میں شریک ہوں، میری بخشش کا سب سے بڑا عمل۔ وہ حدیبیہ میں شریک ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، وہ کہتے ہیں میرا حدیبیہ کا عمل میری بخشش کا ہے کہ اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا۔
وہ اور احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی ہے، کون لے گا تلوار؟ تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ پھر سارے بیٹھ گئے. 3 آدمی کھڑے رہے، عمر، زبیر، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دی. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میں اس سے بڑا شاہ سوار ہوں، اور تھے بھی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. 1000 پہ بھاری تھی. مجھے تلوار نہیں دی، اس کو کیوں دی ہے؟ کہ اللہ ارین ما یصنع، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجانہ نے تلوار پکڑی اور سرخ پٹی باندھی. انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل الا اقوم الدہر فی القیول واضرب بسیف اللہ ورسولی. آج میں دکھاؤں گا اللہ کے رسول کی تلوار کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے. سارے اشعار کا خلاصہ. اور ایک طرف سے جو حملہ کیا، قریش کی صفوں کو چیرتے ہوئے پار نکل گئے. اور زبیر بھی پیچھے پیچھے. آگے عورتیں کھڑی تھیں، ہندا گانا گا رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارق مشی القتل بوارق المسک فی المفارق والدر فی المخالق ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. یہ قریش کو ابھارنے کے لیے. جب ابو دجانہ بڑھے تو ساری عورتیں بھاگیں، اور ہندا پہ ایسا روب طاری ہوئی وہ بھاگ نہیں سکی. تو انہیں ایسے تلوار اٹھائی، اس کی چیخ نکلی، اور یوں اس کے سر پہ تلوار رکھ کے یوں واپس ہٹایا. پیچھے زبیر تھے، کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ کہا میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے گندا کروں؟ نہیں. پھر واپس ہٹے، پھر حملہ کیا، اور پھر صفوں کو چیر دیا. آگے ایک ہاتھی جیسا نوجوان تھا ڈیل ڈول میں. زبیر کہنے لگے میری جی میں ہے، اس سے ٹکر لے تو پھر میں دیکھوں کتنے پانی میں. قدرتی آمنے سامنے ہو کے، اور ایسی زور کی دونوں میں ٹکر ہوئی کہ بہادری اور دلیری بھی آش آش کر اٹھی. اور دائیں بائیں کے لوگ متوجہ ہو گئے ان دونوں کی جنگ دیکھنے کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. ایسی خوبصورت ان کی جنگ اور دلیری اور بہادری کے رک گئے ایک دفعہ قدم. اس نے وار کیا، ابو دجانہ کی ڈھال ٹوٹ گئی اور اس کے کندھے کو زخمی کر دیا. ابو دجانہ نے وار کیا، اس کی ڈھال توڑ کے تلوار یہاں لگی، 2 ٹکڑوں میں چیر کے پھینک دیا یوں. اور پھر چہرے سے ٹوپی ہٹا کر کہا ماذا ترى انا ابو دجانہ، کیا دیکھتے ہو؟ میں ہوں ابو دجانہ. یہ بندہ اتنے بڑے بڑے فضائل والا ان باتوں کی بجائے کہتا ہے کہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں ہے. میرے بچوں، اپنے دل کو بغض سے پاک کرو.